الحياة والموت فلو أراد نصر دينه بغيره لفعله. وكان الله عليما بخلقه حكيما في صنعه أي لم يزل متصفا بذلك. ليدرك متعلق بمحذوف أن يمر بالجهاد المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظالمين بالله من السوء بفتح السين وضمها في المواضع الثلاثة ظنوا أنهم لا ينصروا محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عليهم دائرة السوء بالذل والعذاب وغضب الله عليهم ولعنهم وبعدهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا مرجعا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا في ملكه حكيما في صنعه أي لم يزل متصفا بذلك. فرماتے ہیں سورۃ الفتح مدنی 29 آیتیں. یہ سورت صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی. مکمل سورت ایک ساتھ نازل ہوئی صلح حدیبیہ کے موقع پر یا متفرق طور پر نازل؟ دونوں ہی اور یعنی کچھ حصہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اور کچھ حصہ صلح حدیبیہ کے بعد خیبر کے موقع پر نازل ہوئی. یہ بھی قول یعنی مکمل صورت صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی یا یہ ہے کہ کچھ حصہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی اور کچھ حصہ جو ہے غزوہ خیبر کے موقع پر. یہ مقام قراء الغمیم کاف را الف عین اور غمیم غین کے ساتھ قراء الغمیم میں جب اللہ کے رسول واپس آ رہے تھے تب نازل. یا مقام غجنان ضاد جیم نون الف نون غجنان میں یعنی واپس آ رہے تھے اللہ کے رسول تو اس موقع پر نازل. یا قراء الغمیم کا ذکر ملتا ہے یا مقام غجنان کا ذکر ملتا ہے. صورتحال کی پیش آئی تھی میں تفصیل سے پڑھا ہے. اللہ کے رسول نے سن 6 ہجری ذی قعدہ کے مہینے میں ایک خواب دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ ہدی لے کر کے مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے اور مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر کے آپ نے طواف فرمایا. آپ نے طواف کے بعد پھر سعی فرمائی ہے اور اس کے بعد نے حلق کیا اور نے قصر کیا. یہ اللہ کے رسول نے جب خواب دیکھا تو اس خواب کا تذکرہ صحابہ سے کیا. صحابہ اتنے شائق تھے اور اتنی رغبت ان کو تھی مکہ مکرمہ جانے کی کیا صحابہ اصرار کرنے لگے اور اللہ کے رسول نے بھی یہی سمجھا کہ شاید یہی وقت ہے مکہ مکرمہ جانے کا اور عمرہ کرنے کی گویا کی بشارت دی جا رہی ہے اور عمرہ کرنے والوں کو حج کرنے والوں کو اہل مکہ روکتے بھی نہیں تھے. ساری دشمنیوں کو ایک طرف رکھ دیا کرتے تھے اور عمرہ کرنے والوں کا احترام حج کرنے والوں کا احترام ان کے دلوں میں. بالخصوص ہدی کا جانور دیکھتے تب تو بالکل وہ سکدم ہو جاتے اور بڑے سے بڑے دشمن سے بھی کوئی تعرض نہیں. یہ ان کا اپنا مزاج تھا اہل مکہ کا. اللہ کے رسول بھی تیار ہو گئے مکہ مکرمہ جانے کے لیے اور علی اختلاف الاقوال
1300 صحابہ یا 1400 صحابہ یا 1500 صحابہ کے ساتھ آپ روانہ ہوئے۔ 1500 والی روایت حنفیہ کی یہاں راجح ہے، 1400 والی روایت شافعیہ کی یہاں راجح۔ اس کا فرق آپ پڑھیں گے اور اس فرق کا جو اثر ہے اس اثر کو بھی پڑھیں، اس کا یہ محل نہیں۔ وہ احادیث کی کتاب میں اس فرق کا اثر جو ہے وہ ظاہر ہوگا، اور مسائل میں اختلاف اسی بنیاد پر رونما ہوا ہے کہ حضرات حنفیہ نے 1500 کی تعداد مانی ہے اور حضرات شافعیہ نے 1400 کی تعداد مانی۔ روایات میں 1300 کا بھی ذکر۔ صحابہ کو لے کر کے اللہ کے رسول پہنچے، جب کفار مکہ کو معلوم ہوا تو کفار مکہ نے کہا یہ تو ہماری ناک کا مسئلہ ہے، ہمارا دشمن مکہ مکرمہ میں عمرہ کرنے کے لیے آئے گا، پوری مملکت میں بلاد عربیہ میں اس بات کی شہرت ہوگی کہ ہم ڈر اور ہم ڈر کے مارے ان کو آنے دے رہے ہیں، اس لیے یہ ناک کا مسئلہ ہے، ان کو مکہ مکرمہ آنے نہیں دے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آدمیوں کو مخبروں کو بھیج رکھا تھا، حالات کا علم اللہ کے رسول کو بھی ہوا، صحابہ سے مشورہ کیا، صحابہ نے اکثر صحابہ نے فرمایا، بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ ہمارا مقصد کسی سے لڑنا نہیں ہے، قتال کرنا نہیں، ہم تو عمرے کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے راستے میں جو حائل ہوگا اس کو ہٹا بھی سکے لیکن ہم اقدام نہیں کریں۔ چلتے رہے یہاں تک کہ آپ کی اونٹنی جو ہے وہ بیٹھ گئی، قصہ مشہور ہے، یہاں تک کہ آپ مقام حدیبیہ میں پہنچے۔ جب آپ مدینہ منورہ سے نکلے تھے تو مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں کچھ قبائل آباد تھے، غفار ہے، مزینہ ہے، اسلم ہے، جہینہ ہے، کچھ قبائل ہیں دیہاتی قبائل، غفار، اسلم، جہینہ، مزینہ، سمجھا نا؟ یہ سب جو ہے قبائل ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ قبائل جنگجو قبائل، اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے بھی کہا کہ تم لوگ بھی عمرے کے لیے چلو، تاکہ تعداد کی کثرت ہوگی تو کفار مکہ پر ایک روک طاری ہوگا اور وہ کسی بھی قسم کی ریشہ دوانی نہیں کر سکیں گے۔ لیکن ان قبائل نے، ان میں سے اکثر حضرات ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، یعنی مکمل طور پر ایمان نہیں لائے تھے، ضعیف الایمان یہ حضرات تھے یا منافقین میں سے تھے۔ ان حضرات نے کہا کہ مکہ مکرمہ جانا، اپنے آپ کو موت میں ڈالنا ہے، ہلاکت میں ڈالنا ہے، ان میں سے کوئی بھی واپس آنے والا نہیں ہے مکہ مکرمہ سے، ہم ان کے ساتھ نہیں جا سکیں۔ اللہ کے رسول مقام حدیبیہ میں پہنچ گئے، پھر وہاں پر 20 دنوں کا تقریباً قیام رہا۔ تعداد میں اختلاف ہے، ایام کی تعداد میں کم و بیش 20 دنوں کا قیام رہا، اور کچھ آپس میں معاہدے ہوتے رہے، گفتگو ہوتی رہی۔ اللہ کے رسول نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا کہ اپنا پیغام پہنچا سکے کہ ہمارا مقصد قتال کرنا نہیں، ہمارا مقصد تو طواف کرنا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں روک لیا۔ دوسری طرف یہ ہوا کہ اہل مکہ نے کچھ لوگوں کو، کچھ شدید قسم کے لوگوں کو، ان کی تعداد 80 یا 50 تھی، ان کو بھیجا کہ مسلمانوں کے ارد گرد رہنا اور موقع پا کر کے ان پر حملہ کر دینا۔ مسلمانوں نے اس جماعت کو گرفتار کر لیا اور مسلمانوں نے اپنے یہاں روک۔ اب جب کفار مکہ کو معلوم ہوا کہ ہمارے 80 آدمی پھنسے ہوئے ہیں، ان کا تو صرف ایک فرد پھنسا ہوا یہاں پر، ہمارے 80 افراد پھنسے ہوئے یا 50 افراد پھنسے ہوئے ہیں، تو اب ان میں نرمی پیدا، اور پھر صلح کے لیے وہ تیار ہوئے، اور صلح جو ہے مسلمانوں کے مابین اور اللہ کے رسول کے مابین یہ
یہ کفار کے مابین صلح جو ہو گئی، لیکن یہ صلح جو ہوئی تھی اللہ کے حکم سے ہوئی تھی صلح، اور یہ اس مصالحت میں جو دفعات متعین کیے گئے تھے وہ سارے دفعات ایسے تھے جس میں مسلمانوں کی بظاہر شکست محسوس ہوئی۔ مثلا اس میں ایک دفعہ یہ تھا کہ اگر کوئی فرد مسلمان ہو کر کے مدینہ منورہ جائے گا تو مدینہ منورہ سے ان کو واپس کر دیا جائے گا، لیکن بالفرض مدینہ منورہ سے کوئی کافر ہو کر کے ہمارے یہاں آئے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ ارے یہ کیسی شرط ہوئی؟ صحابہ پریشان ہوئے، جبی بھی ہوئے، لیکن اللہ کے رسول نے یہ کہہ رکھا تھا کہ آج وہ تمام شرطیں ہم منظور کر لیں گے جس میں حرم کی اور کعبۃ اللہ کی تعظیم ہوگی۔ اللہ کے رسول نے ان تمام شرطوں کو قبول کر لیا، اور بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ معاہدہ لکھا اور اس پر مسلمانوں کے بھی دستخط ہوئے اور اس پر کفار کے بھی دستخط ہوئے۔ کفار کی جانب سے سہیل بن عمرو تھے جو کہ وہ معاہدہ کرنے کے لیے اخیر میں تشریف لائے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت کافر تھے یہ۔ تو اس معاہدے کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک بے چینی سی پیدا کہ یہ تو صلح نہیں ہے، یہ تو شکست ہے۔ اللہ پاک نے اس صورت کو نازل فرما کر کے صحیح صورت حال کی وہ یعنی کا انکشاف کیا ہے کہ واقعتاً یہ صلح حدیبیہ جس کو تم شکست سمجھ رہے ہو یہ شکست نہیں ہے بلکہ یہ صلح ہے اور صلح مبین ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کو اشکال بھی ہوا، اب صلح ھذا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس کو یہ ھذا فتح یا رسول اللہ، یہ فتح مبین قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یہ فتح مبین ہے، اس میں تو ہم نے دب کر کے صلح کیا ہے اور دب کر کے تمام شرطوں کو منظور کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر جو کچھ ہوا ہے اللہ کے حکم سے ہوا ہے، میں اللہ کا نافرمان بندہ نہیں، سمجھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا تھا اس موقع پر، آپ تصوف سے میں پوری تفصیل پڑھ چکے کہ آپ نے تو یہ فرمایا تھا کہ ہم مکہ مکرمہ جائیں گے اور طواف کریں گے اور ہدی کو ذبح کریں گے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اسی سال جانا ہے یا ہم جائیں گے، یہ کہا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں جائیں گے، یہ کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ اسی سال جانا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم جائیں گے، سمجھا؟ یہ بات ابھی تک حضرت عمر کو وہ یعنی قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر کے پاس پہنچے، انہوں نے بھی یہی جواب دیا، اور پھر جو نتیجہ جب سامنے ان کے آیا تو ایسی صورت میں ان کو اطمینان ہوا، سمجھا؟ اور یہ جو کچھ سوالات کر رہے تھے یہ سوالات شک کی بنیاد پر نہیں کر رہے تھے بلکہ حقیقت حال کیا ہے اس کے انکشاف کے لیے وہ سوال فرما رہے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اس موقع پر جب واپس آ رہے تھے یہ صورت نازل ہوئی ہے، اس صورت کو دیکھیے جو بیچ بیچ میں واقعات آ رہے ہیں اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین عنایت فرمائی۔ اس فتح مبین سے کیا مراد ہے؟ ایک قول ہے فتح مبین سے مراد ہے صلح حدیبیہ، فتح مبین سے مراد ہے صلح حدیبیہ، اور صلح حدیبیہ کو فتح مبین اس لیے کہا گیا کہ صلح حدیبیہ ہی کی وجہ سے مکہ مکرمہ وہ کی فتح ہوئی، صلح حدیبیہ ہی کی وجہ سے، صلح حدیبیہ کی وجہ سے مسلمان اور کفار دونوں مطمئن ہو گئے، اب ایک دوسرے سے جنگ نہیں ہوگی، آپس میں ملنا جلنا ہوا، آپس میں ملنے جلنے کی وجہ سے ان کو اسلام سمجھنے کا موقع ملا اور اسلام میں وہ کثرت کے ساتھ داخل ہوئے، اور اس وقت جو تعداد تھی مسلمانوں کی وہ 1500 کی تھی، اور جب فتح مکہ کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے تو 10,000 کی تعداد، اور یہ واقعہ جو پیش آیا سن 6 ہجری میں پیش آیا صلح حدیبیہ کا، اور مکہ مکرمہ کی فتح جو ہوئی ہے وہ 8 ہجری ہوئی ہے، صرف 2 سال کی مدت میں 6 سال یہ اور 11 سال ادھر،
یعنی 11 نہیں 13 سال ادھر، 13 اور 6 19 18 19 سال میں 1500 کی تعداد مسلمانوں کی. ارے کچھ رہ گئے ہوں گے مدینہ منورہ میں، اور صرف 2 سال کی مدت میں ان کی تعداد جو ہو گئی ہے وہ 10,000 ہو گئی. بعض روایتوں میں 14,000 کی تعداد ہے، بعض میں 12,000 کی تعداد ہے. 10,000 تو کم از کم ہے کہ اتنی بڑی تعداد ہو گئی. تو صلح حدیبیہ کو فتح مبین اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ فتح مبین کا پیش خدمہ تھا، فتح مبین کا جو تھا یہ مقدمہ تھا. اس لیے ایک رائے تو یہ ہے، اور یہی اکثر حضرات کی رائے ہے، کہ فتح مبین سے مراد صلح حدیبیہ ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ فتح مبین سے مراد فتح مکہ ہے. فتح مبین سے مراد یہاں پر فتح مکہ ہے. پھر فتح مکہ تو 8 ہجری میں ہے، یہ 6 ہجری میں سورت نازل ہوئی ہے. اس کو فتحنا لک فتح مبینہ سے کیسے تعبیر کیا گیا؟ تو اس کا ایک جواب یہ دیا کہ یقینی ہونے کی وجہ سے صیغہ ماضی سے اس کی تعبیر کی گئی ہے. ایک جواب. دوسرا جواب اس کا دیا گیا جو مصنف جواب دے رہے ہیں کہ فتح مبین یعنی مکہ مکرمہ کی فتح کا ہم نے ازل میں فیصلہ کر لیا. یہ تو قضینا لکا ہے، یہ انا فتحنا لکا ہے. یہ فتحنا لکا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ازل میں فتح مکہ کی فتح کا فیصلہ کر دیا. سمجھا؟ فتحنا لکا کا مطلب ہے قضینا لکا. یہ مصنف رحمہ اللہ فتح مبین سے مراد فتح مکہ کو لے رہے ہیں، اور فتحنا سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ ہم نے ازل میں اس کا فیصلہ کیا ہے، فتح کا فیصلہ کیا ہے. یہ فرماتے قضینا اسی لیے اضافہ فرماتے قضینا بفتح مکہ، فتح مکہ کا فیصلہ ہم نے کیا. فتح مکہ اور اس کے علاوہ دوسری فتح کا جو ہم نے فیصلہ کیا المستقبل، یعنی فی المستقبل، مستقبل میں. مستقبلہ جو منصوب ہے، منصوب بذات الخافض، مستقبل میں فتح مکہ وغیرہ کا ہم نے فیصلہ کر رکھا ہے. اور مکہ کی جو فتح ہوگی وہ کس طرح سے ہوگی؟ ان وطن کا مطلب ہے جہاد کے ذریعے سے، قتال کے ذریعے سے ہوگی. یہی حنفیہ کی رائے ہے. یہ بھی مسئلہ مختلف کی ہے کہ مکہ مکرمہ جو یعنی مسلمانوں کے قبضے میں آیا ہے تو جہاد کے ذریعے سے آیا، قتال کے ذریعے سے آیا، یا بغیر قتال کے آیا، صلح کی بنیاد پر آیا. حضرات حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ ان وطن آیا ہے. اس پر غلبہ جو ہوا ہے وہ ان وطن ہوا ہے، یعنی قہرن ہوا ہے، جبرن ہوا ہے. اس پر بہت سارے مسائل جو ہے وہ متفرق ہوں. اور حضرات شافعیہ کی رائے یہ ہے کہ صلحن ہوا ہے، اور یہ غلبہ جو ہے فتحن نہیں ہے، یعنی جہادن نہیں ہے، قتالن نہیں ہے. مصنف جو ہے بہرحال شافعی المسلک ہونے کے باوجود اس مسلک کو لکھ رہے ہیں جو کہ حنفیہ کا مسلک ہے. ان وطن یہ حنفیہ کی رائے ہے کہ جبرن جو ہے وہ اس فتح ہوگی. وہ بجہادی کا فتح مبینہ، اور یہ جو فتح مقدر ہے آپ کے جہاد کے ذریعے سے مقدر. یہ بات یہ فرمائی ہے بے جہادی کا اضافہ اس لیے کیا ہے کہ آگے آ رہا لیغفر لک اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کرے. یہ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کرے، مغفرت آپ کی ہوگی، اور فیصلہ اللہ نے کیا. یہ لیغفر کی جو لام ہے، لام علت جو ہے، لام علت ہے، وہ یعنی اس فیصلے کی بنیاد پر آپ کی مغفرت ہو. اس فتح مکہ کے فیصلے کی بنیاد پر آپ کی مغفرت ہوگی. فتح مکہ کا فیصلہ اللہ نے کیا، مغفرت اللہ کے رسول کی ہو رہی ہے. حالانکہ علت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ فعل اسی شخص کا ہو. سمجھا؟ اسی لیے مصنف نے کیا کر دیا؟ بجہادی کا اضافہ کر دیا کہ قضا اور قدر تو یہ ہے کہ مکہ مکرمہ پر غلبہ ہوگا مسلمانوں کا، لیکن جو ہے یہ غلبہ جو ہوگا وہ مسلمانوں کے جہاد کے ذریعے سے ہوگا تاکہ آپ کی مغفرت ہو سکے. آیا سمجھ میں آیا؟ بے جہادی کا اضافہ کرنے کا مقصد سمجھ میں آیا کہ یہ علت ہے. علت جو ہے وہی چیز علت بن سکتی ہے جو اس کا فعل. سمجھا نا؟ کھایا ہم نے اور موٹے ہو رہے ہیں جو دوسرے، ارے ایسا کیسے ہوگا؟ جو کھائے گا وہی موٹا ہوگا. سمجھا؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ دوسرا موٹا ہونے لگے. یہ اسی لیے بے جہادی کا اضافہ کرنا ہے.
آیا سمجھ میں آیا؟ فرماتے بجہادی کا فتح مبینہ بینا ظاہرا لیغفر لک اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کرے جہاد کے ذریعے سے، ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جو پہلے کے گناہ ہے اور جو بعد کے گناہ نہیں کریں گے، جو پہلے کی لفظ ہے اور بعد کی لفظ، جو پہلے کا ذنب ہے اور بعد کا ذنب ہے، ذنب اور وغیرہ خطا اور سیئہ وغیرہ کی تفصیل آپ جا حدیث کی کتاب آنے دیجئے، اس میں آپ پڑھ لیں گے۔ ذنب جو ہوتا ہے وہ سب سے نچلے درجے کو کہا جاتا ہے، جس کو ہم لغزش کہتے ہیں، سمجھے، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں حسنات الابرار سیئات المقربین کہتے ہیں، نامناسب کہتے ہیں، سمجھا نا، نامناسب، سمجھا، تو اسی کو ذنب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ بالکل نیچے درجے کا ہوتا ہے۔ یہ حدیث کی کتاب آئے گی، اس میں درجات کفر بھی آ جائیں گے اور درجات وہ ذنب بھی آ جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ اب فرماتے کہ لِتَرْغَبَ أُمَّتُكَ فِي الْجِهَادِ، یہ آپ کی مغفرت کا اعلان اس لیے کیا گیا تاکہ آپ کی امت کو جہاد کی رغبت ہو، کہ جہاد ایک ایسا عمل ہے کہ اس سے انسان کے اگلے اور پچھلے گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں۔ لِتَرْغَبَ أُمَّتُكَ فِي الْجِهَادِ وَهُوَ مُؤَوَّلٌ، اس آیت کی تعویل کی جائے، یعنی اس میں جو کہا گیا کہ آپ کے ذنب کو معاف کر دیا جائے گا، تو ذنب سے کیا مراد ہے؟ جبکہ اللہ کے رسول معصوم ہے، تو یا تو مراد لے لیجیے حسنات الابرار، یا ذنب سے مراد لے لیجیے وہ جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہر آن آپ کی ترقی ہو رہی ہے تو ثابت والا جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول کی نگاہ میں وہ ذنب ہے، سمجھا؟ تو یعنی کوئی نہ کوئی اس کی تعبیر کی جائے گی۔ مؤول لعصمت الانبیاء علیہ السلام، انبیاء کے معصوم ہونے کی، گناہوں سے معصوم ہونے کی وجہ، گناہوں سے من الذنوب، گناہوں سے معصوم ہونے کی وجہ سے، اور گناہوں سے معصوم ہونا دلیل عقلی قطعی سے ثابت، دلیل عقلی القاطع، آیا سمجھ میں آیا؟ دلیل عقلی قطعی سے یہ بات ثابت ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں معصوم عن الذنوب ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اس میں وہ تعبیر کی جائے گی اور اس کا جو ہے مفہوم جو ہے وہ بیان کیا جائے گا جو مفہوم کے نبی کی شان کے مطابق ہو۔ ایک تو وہی مفہوم حسنات والی۔ اچھا، ایک مفہوم اور بیان کیا گیا کہ مغفرت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ اور آپ کے مابین پردہ حائل کر دیا جائے، گناہ اور آپ کے مابین پردہ حائل کر دیا جائے گا، آپ گناہ کر ہی نہیں سکتے، سمجھا؟ الستر بینک و بین ذنبک، پردہ حائل کر دیا جائے گا آپ کے مابین اور آپ کے گناہ کے مابین، تاکہ آپ گناہ نہ کر سکیں، یہ مطلب آیا سمجھ میں آیا؟ اچھا، یہی مغفرت جب امت کے لیے استعمال کیا جائے اسی لفظ کو، تو وہاں پر بھی پردہ حائل کرنا ہے، لیکن پردہ حائل کرنا ہے آپ امت کے مابین اور گناہ کی عقوبت کے مابین، گناہ کے مابین نہیں، گناہ کی عقوبت کے مابین، عقوبت اور امت یہ ان کے مابین جو ہے پردہ حائل کر دیا کہ سزا نہیں ہو۔ وہاں پر مغفرت کا مطلب یہ ہوگا کہ سزا نہیں ہو، سزا گناہ کا صدور تو ہوگا، لیکن گناہ کے صدور کے بعد جب مغفرت ہو گئی ہے تو اس پر عقوبت نہیں ہوگی، اس پر سزا نہیں ہوگی۔ لیکن جب اسی کو ہم نبی کے لیے استعمال کریں گے کہ مغفرت کر دی گئی ہے، تو مغفرت کا مطلب ہوگا الاحالۃ بینہ و بین ذنبہ، ذنب اور اس کے مابین حیلولت قائم کر دینا، حجاب قائم کر دینا، پردہ قائم کر دینا، آڑ کر دینا، یہ ہے مطلب جو ہے مغفرت کا۔ آیا سمجھ میں؟ اگر یہ مفہوم لے لیا جائے تو کسی تعویل کی حاجت نہیں۔ آیا سمجھ میں؟ غفرہ کے معنی سترہ کے آتے ہیں، سمجھا؟ غفرہ کے معنی سترہ کے آتے ہیں، تو ستر کر دینا، حجاب کر دینا، یعنی آپ کے اور آپ کے گناہ کے مابین حجاب کر دیا جائے گا، ستر کر دیا جائے گا، آپ گناہ کر ہی نہیں سکتے، نہ پہلے آپ نے گناہ کیا ہے نہ آئندہ آپ گناہ کر سکیں گے۔ آیا سمجھ میں آئے؟ یہ تعبیر بھی کی گئی، یہ تعبیر بہت اچھی تعبیر ہے، یاد رکھیے گا۔ فرماتے ہیں کہ واللام للعلت الغائیہ، اچھا لیغفر لک اللہ میں جو لام ہے وہ یہ لام یعنی لام علت غائیہ کے لیے، علت باعثہ کے لیے نہیں،
یعنی ایک علت ہوتی ہے جو کہ نتیجہ ہوتی ہے، نتیجہ، سمجھا؟ یہ نتیجے کے طور ہم نے یہ فتح کا فیصلہ کیا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی مغفرت ہو جائے، سمجھا؟ علت غائیہ کے لیے ایک ہوتا علت باعثہ۔ علت باعثہ کا مطلب کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک فعل کا صدور ہو۔ اگر علت باعثہ ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی مغفرت کی وجہ سے یہ کوئی کام ہوگا، سمجھا نا؟ لیغفر میں نام جو ہے وہ علت باعثہ کے لیے نہیں ہے بلکہ علت غائیہ، عاقبت کے لیے جس کو بول سکتے ہیں، نتیجے کے، عاقبت کے لیے۔ علت باعثہ کے لیے اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی بھی فعل معلل بالاغراض نہیں ہوتا، معلل بالاغراض نہیں ہوتا، اس لیے علت باعثہ ماننا جو وہ صحیح ہے۔ لیغفر لک، اللہ جو ہے وہ اللہ کا فعل ہے، اللہ آپ کو معاف کر دے، تو اللہ کا آپ معاف کر دینا یہ کسی وہ یعنی باعث کی وجہ سے نہیں، سمجھا نا؟ کسی سبب کی وجہ سے نہیں ہوتا، معلل بالاغراض نہیں ہوتا، اس لیے یہاں لام کو کس معنی میں لیا ہے؟ لام کو وہ علت باعثہ کے، غائیہ کے لیے لیا۔ فَمَدْخُولُهَا مُسَبَّبٌ، چنانچہ اس جو لام کا جو مدخول ہے یہ مسبب ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ، یہ غفران جو ہے یہ مسبب ہے، یہ سبب نہیں، سمجھا نا؟ فَمَدْخُولُهَا یہ مسبب ہے، یہ سبب نہیں ہے، اس یعنی یہ جو ہے نتیجہ ہے، یہ عاقبت ہے، یہ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی مغفرت ہو جائے۔ آیا سمجھ میں؟ فَمَدْخُولُهَا مُسَبَّبٌ لَازِمٌ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ تعالیٰ اس فتح مذکور کے ذریعے سے اپنے انعام کو آپ کے اوپر مکمل کر دے گا۔ وَيَهْدِيَكَ بِهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت۔ سوال پیدا ہوگا، آپ کی ہدایت تو پہلے سے حاصل ہے، آپ کو ہدایت پہلے سے حاصل ہے، پھر آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت پر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو شارح فرماتے ہیں یثبتک علیہ، آپ کو اس کے اوپر ثابت قدم، یہدیہ کا ترجمہ ہے یثبتک علیہ، آپ کو اس کے اوپر جمع دے گا، آپ کو اس کے اوپر ثابت قدم کرنا۔ تب اس اشکال کا جواب کہ آپ تو ہدایت یافتہ پہلے سے ہے، پھر آپ کی وہ یعنی ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ہدایت یہاں پر تصدیق کے معنی میں ہے، ہدایت اپنے اصلی معنی میں نہیں ہے، اور صراط مستقیم دین اسلام۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ بِهِ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی نصرت کرے گا، زبردست نصرت ہے، نصرًا عزیزا۔ اب نصرًا ذا عز لا ذل معه، عزیز کی تشریح فرما رہے ہیں کہ عزیز جو صفت بنتا ہے، یہ عزیز صفت بنتا ہے منصور کی، سمجھا نا؟ لفظ عزیز جو ہے یہ صفت ہے، لیکن کس کی صفت ہے؟ منصور کی، جس کی نصرت کی، یعنی فرد کی، انسان کی، اور یہاں پر عزیز جو صفت ہے وہ نصر کی، تو نصر کی یہ تو صفت نہیں ہونا چاہیے، تو اس کا جواب دیتے ہیں یہ جو عزیزن ہے، یہ جو وزن ہے، یہ وزن صرف نسبت کے لیے، وزن جو ہے یہ نسبت کے لیے، یعنی عزیز کا مطلب ہے ذا عزت، عزت والا، عزت والی نصرت، سمجھ؟ نسبت کے لیے وزن ہے، یہ جو ہے وہ یعنی صفت کے لیے نہیں ہے، سمجھا؟ نسبت یعنی زینت نسبتن ہے، زینت صفتن ہے، آیا سمجھ پائے؟ ذا عز لا ذل معه، اس کے ساتھ ذلت نہیں ہے۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی ذات ہے جس نے تحمل کو نازل فرمایا یا اطمینان کو نازل فرمایا مومنین کے قلب، مومنین کے قلب میں اللہ نے اطمینان نازل فرمایا۔ کب؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر معلوم ہوا مسلمانوں کو کہ حضرت عثمان غنی قید کر لیے گئے، بلکہ شیطان نے تو یہاں تک وہ اعلان کیا اور لوگوں کے دلوں میں بات ڈالی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے،
تو اس موقع پر اللہ کے رسول نے تمام صحابہ کرام کو ایک شجرہ کے نیچے جمع فرمایا اور شجرہ کے نیچے جمع کر کے ان سے بیعت کی، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ یہ بیعت لی ہے، تو یہ بیعت جو ہے اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے دی گئی۔ اللہ کے رسول نے جیسا کہا ویسا انہوں نے کیا، اپنے یعنی خواہشات کے مطابق انہوں نے عمل نہیں کیا۔ وہ تو چاہتے تھے کہ قتال کرے، جہاد کرے۔ جب صورتحال یہ پیش آ رہی ہے کہ ہم مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور وہ ہمیں عبادت سے روک رہے ہیں، تو آر پار کی بات ہو جائے، وہ یہ چاہتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول نے روکا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خبر ملی تو اللہ کے رسول نے شجرہ کے نیچے بیعت رضوان لیا، بیعت لی تو تمام صحابہ کرام نے بیعت لی۔ یہ اس تحمل کا نتیجہ ہوا۔ اچھا، پھر جب وہ حضرت عثمان تشریف لے آئے، اللہ کے رسول نے کہا کہ اب قتال نہیں ہو، صلح کی صورتحال پیدا ہوئی اور نتیجتاً مصالحت ہو گئی۔ مصالحت ہو گئی تو دب کر کے مصالحت ہوئی۔ اس موقع پر بھی مسلمانوں کو طیش آنا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب میں تحمل کی کیفیت پیدا کر دی تھی، طمانینت کی کیفیت پیدا کر دی تھی، اس لیے جو ہے طیش نہیں آیا۔ یہ دو موقع تھا، بیعت رضوان کے وقت میں بھی مسلمانوں کو اطمینان اللہ نے نازل فرما دیا، اور جب مصالحت ہو گئی ہے تو مصالحت کے بعد بھی تحمل کی کیفیت نازل۔ یہ دو اثر ظاہر ہوا اس طمانینت کا۔ یہ آیا سمجھ میں آیا؟ اللہ وہی ذات ہے جس نے سکینت کو نازل، طمانینت کو نازل کیا مومنین کے قلب میں، لیزدادوا ایمانا، تاکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، تاکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، مع ایمانہم، پہلے سے جو ان کا ایمان تھا اس ایمان کے ساتھ ساتھ ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ پہلے سے ایمان جو تھا اس میں اضافہ ہو جائے، بشرائع الدین، بشرائع الدین، ایماناً بشرائع الدین، دین کے احکام پر ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ اچھا، دین کے شرائع، دین احکام دین پر ایمان میں اضافہ ہو جائے گی۔ لیزدادوا، ایک حکم مزید آ رہا، اس مزید حکم پر بھی ایمان لائے، تو ایمان لائے تو ایسی صورت میں ایمان میں کیا ہو گیا؟ اضافہ ہو گیا۔ یہ بشرائع الدین، کلما نزل واحدۃ منھا، ان میں سے جب بھی کوئی نازل ہوا، آمنوا بہا، اس پر ایمان لائے، ومنھا الجہاد، اسی میں سے جہاد، وللہ جنود السماوات والارض، اللہ ہی تعالیٰ کے لیے آسمان و زمین کی وہ فوج ہے، اللہ ہی تعالیٰ کے لیے آسمان و زمین کی فوج ہے۔ یا تو فوجوں سے مراد، جنود سے مراد یہاں پر ہے ملائکہ، جو آسمان میں ملائکہ وہ بھی، اور جو زمین میں ملائکہ ہے وہ بھی۔ جنود سے مراد ملائکہ، اور بھی آگے جو آیت آ رہی وہاں پر بھی جنود سے مراد ملائکہ، سمجھا؟ اچھا، دوسرا احتمال، بعض لوگوں نے فرمایا کہ جنود سے مراد، جنود السما سے مراد ہے، جنود السما سے مراد ہے وہ عذاب جو آسمان سے نازل، جیسے صاعقہ، سمجھا، جیسے ہوا جو اوپر سے آتی ہے جو چیز ہے، وہ کیا مراد ہے ان سے؟ یعنی جنود السما سے۔ اور جنود الارض سے مراد ہے جو زمینی عذاب، غرق کر دیا گیا، زلزلہ آ گیا، سمجھا نا، غرق ہے، زلزلہ، یہ ہے جنود الارض۔ آیا سمجھ میں آئے؟ جنود السما سے مراد ہے آسمانی عذاب، اور جنود الارض سے مراد ہے زمینی عذاب۔ دوسرا احتمال آیا، دوسرا احتمال سمجھ میں آئے؟ تیسرا احتمال بعض حضرات نے یہ ذکر کیا کہ جنود السما سے مراد تو آسمانی عذاب، سمجھا، یہ آسمانی عذاب کا ملائکہ جنود السما سے مراد، اور زمینی جنود سے مراد ہے، زمینی لشکر سے مراد ہے وہ پرندوں وغیرہ کے ذریعے سے جو عذاب آیا، پرندوں وغیرہ کے ذریعے سے جو عذاب آیا ہے وہ مراد ہے۔ آیا سمجھ میں؟ تین احتمال ہے جنود کے بارے میں، یا تو ملائکہ ہی مراد ہے، آسمانی ملائکہ، زمینی ملائکہ، یا دوسرا احتمال ہے کہ زمینی عذاب اور آسمانی عذاب۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ جنود السما سے مراد ملائکہ، اور جنود الارض سے مراد جو ملائکہ کے علاوہ جو دوسرے ذی روح ہیں،
پرندے وغیرہ وہ سب اس سے مراد ہے. آگے بھی جو لوط کا لفظ آ رہا اس میں بھی یہی تینوں احتمالات ہیں. فرماتے فلو اراد نصر دینہ بغیرکم لفعل، اگر اللہ تعالیٰ اپنے دین کی نصرت کا ارادہ کرتا تمہارے بغیر تو ایسا کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے، اس لیے اللہ جانتا ہے کہ کس سے جو ہے نصرت لینی ہے اور کب نصرت لینی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو جہاد کا مکلف بنایا ہے. واللہ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا بِخَلْقِهِ حَكِيمًا فِي صُنْعِهِ، اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے. سمجھا؟ اب آگے ہر جگہ جو لفظ یزن متصفاً بذالک سے اشارہ فرما رہے ہیں کہ کانا جو ضمیر یہ ماضی سے کا پتہ دے رہا ہے کہ اللہ تھا حکیم و علیم، وہ ہے کہ ابھی نہیں ہے تو ایسی بات نہیں. کانا یہاں پر استمرار کے لیے یہ سمجھا. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تاکہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں کو مومن عورتوں کو ایسی جنات ایسی جنت میں داخل کرے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں، جس میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے. وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کے سیئات کی تکفیر کرے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے. وسط میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ لِيُدْخِلَ متعلق بمحذوف، یہ لِيُدْخِل جو ہے محذوف سے متعلق ہے، یعنی امر بالجہاد، اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا تاکہ مومن مردوں کو مومن عورتوں کو جنت میں داخل کرے. اس لیے کہ مومن جو جہاد کر رہا ہے تو جہاد کرنا جو ہے وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی بنیاد پر، اللہ کی اطاعت کی بنیاد، اور اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا وہ جنت کا سبب ہے، مغفرت کا سبب ہے. اور اطاعت سے روگردانی کرنا جو منافقین کا شیوا ہے، جو مشرکین کا شیوا ہے، وہ جہنم کا سبب ہے. سمجھا؟ جہاد کرنا اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا ہے، رسول کے حکم کی اطاعت کرنا ہے، اور اطاعت کا نتیجہ مغفرت ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہے دخول جنت ہے. اور اس سے روگردانی اس کے عکس ہوتا ہے یہ. اسی لیے فرمایا کہ امر بالجہاد وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور تاکہ منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو اللہ تعالیٰ عذاب دے. سمجھا؟ فرماتے الظانین باللہ ظن السوء، یہ مشرکین اور یہ منافقین اللہ کے بارے میں برے خیالات کے حامل ہیں. الظانین باللہ ظن السوء، سو کا لفظ جو ہے 3 جگہ آ رہا ہے. سمجھا؟ 3 جگہ جو 100 کا لفظ ہے. ظننتم ظن السوء ایک آگے آ رہا ہے، اور یہ یہاں ظن السوء یہاں پر آیا، ایک آگے آ رہا دائرۃ السوء. یہ تینوں جگہ کے بارے میں بولتے ہیں کہ بے فتح سین و ضمہ، سو بھی لفظ ہے اور سو بھی لفظ، تینوں جگہ فی المواضع الثلاث، تینوں جگہ. لوگوں نے اعتراض بھی کیا، قاری لوگوں نے، کہ یہ کہاں سے یہ قاری محلی نے یہ بات کہہ دی. ایسا نہیں ہے. پہلی جگہ اور تیسری جگہ ایسا نہیں، یہ دوسری جگہ ٹھیک ہے. دوسری جگہ جو قرات ہے وہ دائرۃ السوء بھی ہے اور دائرۃ السوء بھی ہے. پہلی اور تیسری جگہ ایسا نہیں. یہ قرہ حضرات نے اعتراض کیا ہے یہ کہ وہ قرات سبعہ میں یہ داخل نہیں ہے. یہ محلی سے گویا کہ یہاں پر غلطی ہوئی، یہ چوک ہو گئی ہے کہ تینوں جگہ کا نام لے لیا. ان کو لینا چاہیے نام کہ صرف دوسری جگہ. دائرۃ السوء جو ہے دائرۃ السوء بھی ہے، دائرۃ السوء بھی ہے. یہ پہلی جگہ اور تیسری جگہ ایسا نہیں ہے. فرماتے ہیں انہوں نے گمان کیا، وہ برا ظن کیا ہے، برا خیال کیا ہے کہ ظنوا انه لا ينصر محمد صلی اللہ علیہ وسلم والمؤمنین، ان کا یہ خیال ہے کہ اللہ کے رسول کی نصرت اللہ نہیں کرے گا اور مومنین کی نصرت نہیں کرے گا. علیہم دائرۃ السوء، ان کے اوپر برا وقت آنے والا ہے. دائرہ کہا جاتا ہے حادثہ کو، سمجھا نا. اور دائرہ کا اصل ترجمہ ہوتا ہے الخط المحیط بالمرکز. الخط المحیط بالمرکز، ایسا خط جو سب کا احاطہ کیے. حادثہ بھی جو ہوتا ہے وہ جس پر حادثہ واقع ہوتا ہے اس کو مکمل طور پر احاطہ کیے ہوتا ہے. اس لیے دائرہ حادثہ کو کیا بولتے ہیں؟ دائرہ. سمجھا؟ تو اسی کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ان کے اوپر برا وقت آنے والا ہے.
ذلت کے ذریعے سے اور عذاب کے ذریعے سے. وغضب اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر غضبناک ہے. ولعنہم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت سے دور کر دیا ہے. وعد لہم جہنم، اور جہنم ان کے لیے تیار کیا. وساءت مصیرا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اوپر تو لِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ، وہ مومنین کی ترغیب کے لیے کہ تم سے جہاد کروایا جا رہا ہے. اللہ تمہارا محتاج نہیں تھا، سمجھا؟ اللہ چاہتا تو کسی سے بھی جو ہے کام لے سکتا تھا. اور یہاں پر جو آیا کفار کے لیے، منافقین کے لیے، کہ اللہ کے پاس بڑی قوت موجود ہے. اللہ چاہتا تو تم سبوں کو کسی قوت کے ذریعے سے ختم کروا دیتا، لیکن اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ تم کو جو ہے دنیا میں سزا نہیں دی جائے گی. للہ جنود السماوات، جو دوسری مرتبہ ہے، اس کا جو ہے محمل جو ہے وہ منافقین اور مشرکین ہے. یہ للہ جنود السماوات والارض وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنی ملکیت میں اور اپنے فعل میں، اپنے صنع میں حکیم ہے. لم یزل متصفا بذلک. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. یہ جو کچھ اوپر بیان کیا گیا، اوپر کی آیت میں، 3 آیتوں میں اللہ کے رسول کی وہ فضیلت بیان کی گئی کہ اللہ کے رسول جو ہے مغفور ہے، اور اللہ کے رسول پر جو ہے اللہ کا خاص انعام ہے، اور اللہ کے رسول کے اوپر جو اللہ کے رسول ہدایت یافتہ، یہدیہ کا صراط مستقیمہ، یہ ساری چیزیں بیان کی گئی. اس کے بعد جو ہے مومنین کا ذکر کیا گیا کہ یہ صرف جو اللہ کے رسول کے لیے نہیں بلکہ مومنین بھی اس میں داخل ہے. لیدخل المؤمنین والمؤمنات، سمجھا؟ اس کے بعد اچھا یہ سب کیوں ہے؟ مومنین کا وہ جنت میں داخل ہونا، ایمان میں اضافہ ہونا اللہ کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے ہے. اور کفار اور منافقین کے لیے جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ اللہ کے رسول کی اطاعت سے، روگردانی کی وجہ سے ہے. تو اب یہاں اللہ کے رسول کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے رسول کی توقیر کو، تعظیم کو لازم کیا جا رہا ہے تاکہ مومنین کے لیے اطاعت کرنا آسان ہو جائے، اور کفار جو روگردانی کر رہے ہیں وہ روگردانی سے پرہیز کریں. آیا سمجھ میں؟ آیا نہیں آیا سمجھ میں؟ انا ارسلناک شاہدا، یقیناً ہم نے آپ کو اپنی امت کے اوپر شاہد بنا کر کے بھیجا قیامت میں. یعنی آپ قیامت میں اپنی امت کے اوپر شہادت ہے. ہر نبی اپنی امت کے لیے شاہد ہے، اللہ کے رسول بھی اپنی امت کے لیے شاہد ہے. کون سی امت؟ ساری امت. قیامت تک آنے والی امت کے لیے اللہ کے رسول شہادت دیں گے کہ یہ سبق میں آیا تھا یا سبق میں نہیں آیا تھا، یہ غور سے سنا تھا یا غور سے نہیں سنا تھا. اللہ کے رسول کو کیسے معلوم؟ اللہ کے رسول کو اس طرح سے معلوم کہ ملائکہ صبح اور شام امت کے اعمال پیش کرتے، پوری رپورٹ پیش کی جاتی ہے اللہ کے رسول کے سامنے کہ آج آپ کے فلاں بندے نے جو ہے حاضری نہیں دی، فلاں بندہ سو رہا تھا، فلاں بندہ نماز نہیں پڑھی، فلاں بندے نے جو ہے بندہ نے امتی سمجھا وہ اس نے جو ہے ایسا کام کیا. ایک رائے یہ کہ شروع سے لے کر کے اخیر تک کے لیے آپ کی شہادت ہوگی، اور دوسری رائے یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں جو لوگ تھے ان کے بارے میں شہادت دیں گے کہ فلاں فلاں لوگوں نے ہماری بات کو تسلیم کیا اور فلاں فلاں لوگوں نے ہماری بات کی تکذیب کی. دونوں رائے اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ تاکہ آپ جو ہے یعنی قیامت میں اپنی امت کے اوپر شہادت دیں. وَمُبَشِّرًا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا بِالْجَنَّةِ، اور دنیا میں جنت کی بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا اور نذیر بنا کر کے بھیجا. مُنذِرًا مُخَوِّفًا فِيهَا، دنیا میں منذر بنا کر کے بھیجا، تخفیف کرنے والا بنا کر کے بھیجا. مِنْ عَمَلِ سُوءٍ بِالنَّارِ، عمل برے عمل کی وجہ سے نار کی تخفیف کرنے والا بنا کر کے بھیجا. لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ تم لوگ اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ. بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ فِيهِ، یا کے ساتھ اور تا کے ساتھ اس میں بھی. وَفِي الثَّلَاثَةِ بَعْدَهُ، اور اس کے بعد جو تینوں آ رہے ہیں، تُعَذِّرُوهُ يُعَذِّرُوهُ، تُوَقِّرُوهُ يُوَقِّرُوهُ، يُسَبِّحُوهُ تُسَبِّحُوهُ، بعد میں جو تینوں آ رہے ہیں اس میں بھی دونوں طرح کی قراءت ہے. وَتُعَذِّرُوهُ، اور تم ان کی نصرت کرو. يَنْصُرُوهُ، وَقُرِيَ بِزَاءَيْنِ تُعَزِّزُوهُ،
युअज़्ज़िज़ू उसके माने भी वही है कुव्वत पहुंचा मअल फौकानिया वतवक्किरूहु और उनकी ताज़ीम करो। फरमाते हैं कि जो तीन ज़मीर है तो युअज़्ज़िरूहु या तुअज़्ज़िरूहु वतवक्किरूहु वतुसब्बिहूहु ये तीनों ज़मीर का मर्जे क्या है? बाज़ हज़रात ने फरमाया कि अल्लाह मर्जे, समझा? बाज़ हज़रात ने फरमाया कि तुसब्बिहूहु की ज़मीर तो अल्लाह की तरफ है, लेकिन तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु की ज़मीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, समझा? जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह की तरफ तीनों ज़मीर राजे है वो भी ठीक, जिन्होंने कहा कि तुसब्बिहू की ज़मीर अल्लाह की तरफ राजे वो तो मुतय्यन, लेकिन तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु की ज़मीर को आप रसूलुल्लाह की तरफ राजे करेंगे तो इंतशारो समाइल जो बलागत के खिलाफ, समझा? इसलिए मुसन्निफ ने तीसरी बात ये कही कि तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु इसमें ज़मीर जो अल्लाह की तरफ भी राजे है और रसूलुल्लाह की तरफ कुल्लम मिनल्लाहि व रसूलिही तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुअज़्ज़िरू कुल्लम मिनल्लाहि व रसूलिही अल्लाह की भी ताज़ीम करो और रसूलुल्लाह की भी ताज़ीम। अल्लाह की ताज़ीम यानी अल्लाह के ऊपर ईमान लाना, समझा? उसकी तौक़ीर ये है कि उसके दीन की नुसरत कर, और उसकी नुसरत ये है कि उसके दीन की नुसरत करना है। आया समझ पाए? तो ये ताकि इंतशारुल ज़माइर लाज़िम ना, और अल्लाह के रसूल की ताज़ीम और तौक़ीर जो असल मकसूद है आयत से वो भी जो हासिल हो जाए। आया समझ पाया? इसलिए फरमाते हैं कि ज़मीर लिल्लाहि व रसूलिही इन दोनों की ज़मीर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए कुल्लम मिनल्लाहि व रसूलिही व तुसब्बिहूहु ऐ अल्लाह बुक्रतम व असीला सुबह व शाम बिल गदाति वल अशी इन्नल लज़ीना युबायिऊनका। अब यहाँ से अल्लाह ताला उन हज़रात की फजीलत बयान फरमा रहे हैं जिन हज़रात ने सुलह हुदैबिया में शिरकत की, जिन हज़रात ने सुलह हुदैबिया में शिरकत की। सबसे अफजल सहाबा में, सबसे अफजल जो सहाबा में है वो तो कौन है? अशरे मुबश्शरा। अशरे मुबश्शरा में भी हज़रत खुलफाए राशिदीन, खुलफाए राशिदीन में भी हज़रत अबू बकर से, समझा? उसके बाद जो है सबसे अफजल अहले बद्र, उसके बाद सबसे अफजल जो है वो अहले बद्र, और उसके बाद जो नंबर आता है वो असहाबुल हुदैबिया, समझा? असहाबुल हुदैबिया का फरमाते हैं यकीनन जिन लोगों ने आपसे बैयत की, बैयत रिज़वान यानी हुदैबिया में, इन्नमा युबायिऊनल्लाह यकीनन वो अल्लाह से बैयत, हकीकत में आपसे बैयत नहीं कर रहे बल्कि अल्लाह से बैयत कर रहे हैं। हुवा नहनु मन युतिअ रसूल फक़द अताअल्लाह, ये ऐसे ही है जैसे कि कुरान करीम में आया कि मन युतिअ रसूल फक़द अताअल्लाह यदुल्लाहि फौक़ा अयदीहिम, अल्लाह का हाथ उनके हाथों के ऊपर। मुतशाबिहात में से यानी अल्लाह की नुसरत उनके साथ, या यह है कि इन्होंने तर्जमा किया कि अल्लाह ताला जो है वो मालूम है सब कुछ, अल्लाह ताला उसकी जज़ा। सरकार मुतशाबिहात में से कोई ऐसा माना करना है जो माना के अल्लाह की शान के मुताबिक, समझा? फरमाते अल्लती बायहू बिहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन हाथों ने अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैयत की, ऐ हुवा तआला मुत्तलिउन अला मुबायअतिहिम, यानी अल्लाह ताला उनकी बैयत पर मुत्तले है, पर युजाज़ीहिम अलैहा, तो उस बैयत के ऊपर अल्लाह ताला उनको जज़ा देगा। ये यदुल्लाहि फौक़ा अयदीहिम का तर्जुमा मुशारे ने किया कि अल्लाह ताला का हाथ उनके हाथों के ऊपर है, यानी अल्लाह ताला जज़ा देगा। अल्लाह को मालूम है ऊपर है और सबका हाथ नीचे है, अल्लाह के इल्म में है, लिहाजा अल्लाह उनको जज़ा। ये तर्जुमा इन्होंने किया। आया समझ में? यदुल्लाहि फौक़ा अयदीहिम का तर्जुमा इन्होंने किया कि अल्लाह को मालूम, क्योंकि अल्लाह का हाथ उनके ऊपर, जो ऊपर होता है वो नीचे वाले को देखता रहता, मालूम होता है, तो इल्म के माने यदुल्लाहि फौक़ा अयदीहिम। फमन नकसा
بس جو بیعت کو نقض کرے، جو بیعت کو توڑ دے، فإنما ينقض على نفسه، تو وہ اپنے لیے توڑ رہا ہے، یعنی یرجع وبال نقضه على نفسه، اس کے نقض کا وبال اس کی ذات کو ہی پہنچے۔ ومن اوفى بما عاهد عليه الله، اور جو شخص مکمل کرے اپنے عہد کو جس پر اللہ سے اس نے عہد کیا ہے، فسنؤتیہ یا فسیؤتیہ اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اجر عظیم ہے علیہ اللہ۔ اور یہی زیادہ مشہور قرات ہے علیہ اللہ، اور یہی اصل بھی بھئی ضمیر میں اصل یہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے، ارے ضربہ نصرہ، ضمیر جو ہوتا ہے، ضمیر جو یہ ہوتی ہے، تو وہ ضمیر کی اصل یہ ہے کہ اس میں کیا ہو، وہ ہو مضموم ہو۔ جہاں پر کسرہ آتا ہے وہ جو ہے آسانی کرنے کے لیے، تخفیف کے لیے آتا ہے، یہاں پر کوئی اشکال نہیں ہوا، سمجھا نا؟ علیہ اللہ فسیؤتیہ بالیاء والنون اجرا عظیما۔ سیقول لک المخلفون من الاعراب، آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ واپس ہوں گے تو وہ قبائل جو مدینے کے قرب و جوار میں ہیں، ان کا خیال تو یہ تھا کہ مکے والے ان کو واپس آنے ہی نہیں دیں گے، بالکل ہلاک کر دیں گے، لیکن جب آپ واپس جائیں گے اب ان کو ندامت ہوگی، اب ان کو افسوس ہوگا، تب وہ بہانے کریں گے، ہیلے بہانے کریں گے، ہم آپ کے ساتھ اس لیے نہیں گئے کہ بال بچہ تھا، یہ مسئلہ تھا، وہ مسئلہ تھا، وہ یہ سب جھوٹے بہانے، یہ سب کذب بیانی ہے، ان کے دل کا روگ ہے، نفاق کی بنیاد پر یا ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر یہ نہیں گئے، ورنہ تو یہ جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ فرماتے سے یقول لک المخلفون من الاعراب، کہیں گے آپ سے وہ اعراب کہیں گے جو پیچھے رہ گئے، المخلفون من الاعراب، اعراب کہا جاتا ہے عرب کے دیہات میں رہنے والے کو اعرابی کہا جاتا ہے، عرب کے دیہات میں رہنے والے کو اعرابی کہا جاتا ہے، اور عرب کے شہر میں رہنے والے کو عربی کہا جاتا ہے، عربی کہا جاتا ہے، سمجھا؟ اور عجم کے شہر میں رہنے والے کو مائل ہو جائے، اس کے بعد اس کو حضری کہا، سمجھا؟ حضر۔ اور جو عجم کے دیہات میں رہنے والے جو ہوتے ہیں ان کو عربی کہا جاتا ہے، دیہاتی، سمجھا نا؟ بہرحال اس سے بحث نہیں، وہ تو وہ کیا ہے لغت کا مسئلہ ہے۔ اعراب سے مراد یہاں پر وہ ہے جو مدینے کے قرب و جوار میں جو مختلف قبائل تھے، غفار ہے، مزینہ ہے، جہینہ ہے، اسلم ہے، اشجع ہے، یہ سب جو قبائل تھے، تو وہ اعراب جو پیچھے رہ گئے ہیں مدینے کے گرد گرد میں، حول المدینہ اے الذین خلفهم اللہ عن صحبتک، یعنی وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے پیچھے کر دیا ہے آپ کی مصاحبت سے، لما طلبتم، جب آپ نے ان سے طلب کیا تھا، یہ مطالبہ کیا تھا، لیخرجوا معک، آپ کے ساتھ وہ نکلے مکے کے لیے، خوفا من تعبد قریش، اللہ نے ان کو پیچھے کر دیا، ان کو اس بات کا خوف تھا کہ قریش مکہ آپ سے تعرض کرے، وہ حضرات خوف کر رہے تھے، یخافون خوفا، وہ خوف کر رہے تھے کہ آپ سے قریش مکہ تعرض کریں گے، عام الحدیبیہ کے سال ایسا جو ہے وہ خوف کر رہے تھے، تو وہ حضرات آپ سے کہیں گے اذا رجعت منها، جب آپ حدیبیہ سے لوٹیں، سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا رَجَعْتَ مِنْهَا، وہ آپ سے کہیں گے جب آپ حدیبیہ سے لوٹ کر کے جائیں گے، ان قبائل میں پہنچیں گے، جب ان قبائل میں پہنچیں گے، مدینے کے قرب و جوار میں پہنچیں گے، ان کا سامنا ہوگا، ان سے ملاقات ہوگی، تو وہ آپ سے کہیں گے، اِذَا رَجَعْتَ کا تعلق سَيَقُولُ سے، شغلتنا اموالنا واہلونا، ہمارے مال اور ہمارے اہل و عیال نے فرصت نہیں، شغلتنا، ہمارے اہل و عیال نے اور ہمارے مال نے فرصت نہیں دی، یا ہمارے اہل و عیال نے اور ہمارے مال نے ہمیں مشغول کر دیا آپ کے ساتھ نکلنے سے، یعنی عذر پیش کریں گے اہل کا اور مال کا، فاستغفر لنا، ہمارے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجیے، یہ جو ترک الخروج آپ کے ساتھ جو ہے نکلنا نہیں ہوا، یہ گناہ کا کام ہو گیا، لہذا اس میں
میں جو ہے آپ اللہ سے استغفار کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مکذبا لہم، ان کی تکذیب کرتے ہوئے، یقولون بألسنتہم، وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، یعنی من طلب الاستغفار، استغفار کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے. وما قبلہ، اب اس سے پہلے ہے کہ اہل و عیال میں مصروف ہو گئے، اہل و عیال میں فرصت نہیں دی. اس سے پہلے طلب الاستغفار سے پہلے والا جملہ شغلتنا اموالنا و اہلنا، اہل و عیال سے فرصت نہیں ملی، اہل و عیال نے فرصت نہیں دی. یہ جو کہہ رہے ہیں یہ سب کے سب جو ہے وہ زبان سے کہہ رہے ہیں. ما لیس فی قلوبہم، ان کے دلوں میں یہ بات نہیں ہے. فہم کاذبون فی اعتذارہم، وہ اپنی اس معذرت پیش کرنے میں جھوٹے. قل، آپ فرما دیجئے، بالفرض تمہارا یہ عذر سچا بھی ہو، تم کو فرصت نہیں ملی، نہیں مل رہی تھی، تم کو موقع نہیں مل رہا تھا. ارے اللہ کا حکم تو صریح آ چکا تھا. اللہ کے نبی جب صراحتاً تم سے کہہ رہے ہیں کہ چلو، تو اب جب اللہ کے نبی کا حکم صراحتاً آ گیا تو گویا کہ اللہ کا حکم صراحتاً آ گیا. جب اللہ کا حکم صراحتاً آ گیا تو پھر اس حکم کے سامنے کوئی بھی چیز جو ہے وہ مانے نہیں ہونی چاہیے. اگر بالفرض تمہارا عذر یہ سچا بھی ہو، صادق بھی تم اس میں ہو، تو بھی تمہارے لیے جو ہے نہ جانا جائز نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا حکم آ چکا تھا، صراحتاً آ چکا تھا. جب اللہ کے نبی کا حکم صراحتاً آ جائے یا اللہ کا حکم صراحتاً آ جائے تو پھر اس میں جو ہے پھیر بدل کرنا، تبدیلی کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا. چاہے کتنا بھی بڑا عذر ہو جائے وہ جائز ہی نہیں ہے کہ تم جو رک جاؤ. آیا سمجھ میں؟ آپ فرما دیجئے. لیکن تم نے ایسا نہیں کیا تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ جو ہے سب چیزوں کا مالک ہے، اللہ جو تم کو سزا دیتا ہے. فرماتے قل فمن یملک لکم، من استفہامیہ نفی کے معنی میں، اے لا احد، کوئی بھی نہیں جو تمہارے لیے اللہ کے عذاب سے، اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا مالک، اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا مالک ہو. اگر اللہ تعالیٰ تم کو ضرر پہنچانا چاہے، ان اراد بکم ضرا یا ضرا بفتح الضاد و ضمها، او اراد بکم نفعا، یا اللہ تعالیٰ تم سے نفع کا ارادہ کرے، تو کوئی بھی شخص اس کو اللہ کے مقابلے میں پھیر نہیں سکتا ہے. اللہ کے مقابلے میں کوئی مالک نہیں سکتا. میرا حکم جو تھا یہ اللہ کا حکم تھا. جب اللہ کا حکم تھا تم نے اللہ کے حکم کو ٹکرایا ہے. اللہ ضرر پہنچانا چاہے گا تو تم جو ہے وہ بچ نہیں سکو. بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بل اضراب کے لیے ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف منتقل ہونے کے لیے، ارے یہ بات کیوں نہیں سوچ رہے ہو کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے؟ تم جو کہہ رہے ہو کہ یہ بات تھی، وہ بات تھی، وہ بات تھی، ارے اللہ تو ہر چیز سے باخبر ہے. تمہارے دل میں کیا اللہ باخبر ہے؟ اس کی سزا دے گا. بل ایک گھنٹہ لگانے والا انتظام بھائی وہ محمد فاضل حیات، بھائی بولا محمد فاضل حیات نہیں ہے، اور مولانا حذیفہ صاحب انا للہ و انا الیہ، امیر حمزہ، محمد عطا اللہ، محمد امامہ، عبد العلیم بجنور، نوید عالم مظفر نگر، محمد مقصود عالم مصیب، امان لبیک. کیا ہے بعد میں تو فرماتے ہیں کہ بل کان اللہ بما تعملون خبیر. سمجھ پایا مولانا صاحب؟ ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف انتقال کہ
یہ کیوں تم نہیں سمجھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں سے باخبر ہے؟ اگر تمہارا یہ عذر سچا نہیں ہوا تو کیا حل؟ فرماتے بل، یہاں پر فرماتے فی الموضعین للانتقال من غرض الی آخر، دونوں جگہ میں، یہاں دوسرا بل آیا تو دونوں جگہوں میں ایک غرض سے دوسری غرض کی طرف منتقل ہونے، اس غرض کو ذہن میں رکھنا کہ کیا غرض ہے۔ فرماتے بل ظننتم، یہاں پر بھی دوسرا مضمون بیان کیا جا رہا ہے، بلکہ تمہارا خیال یہ تھا، بل ظننتم، تمہارا ظن یہ تھا، لن ينقلب الرسول، کہ رسول واپس ہی نہیں آئے۔ ارے تمہارے نہیں جانے کی وجہ وہ عذر وغیرہ نہیں ہے، تمہارا یہ خیال تھا کہ رسول اور مومنین اب واپس آنے والے نہیں ہیں، قصہ تمام ہو گیا، یہ تھا تمہارے ذہن میں۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا، اپنے گھر والوں کے پاس کبھی بھی واپس نہیں آئے۔ وزین ذلك في قلوبكم، اور یہ بات تمہارے قلوب میں مزین کر دیا گیا، یہ بات یہ امر جو ہے تمہارے قلوب میں مزین کر دیا گیا کہ واقعتاً ایسا ہی ہونے والا، اب واپس آنے والے نہیں، یہ سب جا چکے، سمجھا؟ یہ ہے بل زین ذلك في قلوبكم ای انہم یستأصلون بالقتل فلا یرجعون، یعنی یہ لوگ قتل کے ذریعے سے ہلاک کر دیے جائیں گے، واپس نہیں ہوں گے۔ وظننتم ظن السوء، اور تم نے بہت ہی برا خیال کیا، ظننتم ظن السوء هذا وغیرہ، یہ ظن اور اس کے علاوہ تمہارا جو ظن ہے وہ سب کے سب خراب ظن جو ہے وہ برا ظن ہے۔ وکنتم قوما بورا، بائر کی جمع، تم لوگ ہلاک ہونے والے لوگ ہو۔ بورا مصدر بھی ہو سکتا، بارہ یا بورن جو ہے مصدر بھی ہے، مصدر اگر ہے تو مبالغتاً کہا گیا، اور یہ بائر کی جمع بھی ہے پورا، تو اس کے معنی ہو جائے گا ہلاک ہونے والے۔ اے حالکین عند اللہ بہذا الظن، اس ظن کی وجہ سے اللہ کے پاس تم ہلاک ہونے والے لوگ ہیں۔ اور تمہاری کیا خصوصیت ہے؟ اللہ کے یہاں تو قاعدہ مقرر ہے، وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا ہے، ہم تیار کر رکھے ہیں کافروں کے لیے نار شدید کو، جہنم کو ہم تیار کر رکھیں۔ یہ تو اصول اور ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ کا، جو بھی اللہ کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا ہے وہی جو ہے یعنی وہ جہنم میں جائے گا۔ اور تم لوگوں کا جہنم میں بھیج دینا اللہ کے لیے کچھ بعید نہیں ہے، کیوں؟ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی تعالیٰ کے لیے آسمان و زمین کی حکومت ہے، تم سب کے سب مخلوق کو جہاں پھینک دیا جائے، تمہارے جرم کی وجہ سے پھینکا جا رہا، اللہ چاہتا تو بغیر جرم کے جہنم میں ڈال دیتا، اللہ ہی کی ملکی ہے تو تم سب کے سب یہ، اس لیے کوئی استبعاد نہیں ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ معاف کر دیتا جس کو چاہتا ہے، عذاب دیتا جس کو چاہتا ہے، وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ یقیناً مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لم یزل متصفا بما ذکر۔ سیقول المخلفون، ایک بات یاد رکھیے، اس کے بعد فوراً اللہ کے رسول ذوالقعدہ میں صلح حدیبیہ، یاد رکھنا ذوالقعدہ میں صلح حدیبیہ، اللہ کے رسول ذوالحجہ میں واپس آئے مدینے منورہ، لمبا زمانہ ہوا ہے، لمبا وقت لگا اس میں، ذوالحجہ میں واپس آئے 6 ہجری، تھوڑے دنوں آپ مدینے میں قیام فرمائے۔ اس کے بعد محرم میں اللہ کا حکم تھا غزوہ خیبر، غزوہ خیبر، مسلمانوں کو بڑی پریشانی ہوئی، بہت جو ہے غم ہوا عمرہ نہ کرنے کا، سمجھا؟ اس غم کا ازالہ اللہ تعالیٰ نے وہ غزوہ خیبر کے انعام کے طور پر، غزوہ خیبر کا انعام اللہ تعالیٰ نے اہل حدیبیہ کو عنایت کیا۔ اس میں حکم یہ تھا کہ جو لوگ حدیبیہ میں گئے تھے وہی لوگ خیبر میں جائیں، کوئی نیا آدمی نہیں جائے، کسی نئے آدمی کو خیبر سے حصہ نہیں دیا جائے گا۔ بعض لوگوں کا استثناء کیا گیا، وہ الگ ہے، وہ شاذ کے قبیل سے ہے، لیکن اصل حکم یہ تھا کہ خیبر جو ہے وہ اہل حدیبیہ کا انعام، اس لیے وہاں کسی دوسرے کو حصہ نہیں دیا جائے۔ آیا سمجھ میں؟ خیبر کی فتح بھی آپ نے اصحاب سیر میں پڑھی ہے، تفسیر سے پڑھی، یاد رکھنا وہ 8 قلعوں کا انہوں نے ذکر کیا، خیبر قلعے کو بولتے اور 8 قلعے اس میں تھے جو اصحاب سیر میں ذکر کیا گیا۔
था। उन 8 किलों में से जो 4 किले थे वो तो बिलजब्र जो है बिलजिहाद जो है फतह किया गया, और 4 जो है सुलह के जरिए से। निस्फ जो है वो कैसे फतह हुआ मौलाना साहब? जिहाद के जरिए से, और निस्फ जो फतह है वो यानी सुलह के जरिए से। ये दोनों तरीका हुआ। इसलिए जब खैबर के माल की तकसीम हुई है तो खैबर के तमाम माल को 36 हिस्से में तकसीम किया गया, यानी 3600 हिस्से किए गए, 3600, और 3600 हिस्से में से 1800 हिस्से को बैतुल माल में रख दिया गया, क्योंकि वो मुसलमानों का हक नहीं था, वो सुलह के जरिए से हासिल हुआ था। और 1800 जो हिस्से थे, 1800 हिस्से को 1500 हजरात में तकसीम आया। समझ में आया ना? तो ये फरमाते हैं कि ये जो है खास तौर पर अहले हुदैबिया का हिस्सा है, ये इसमें कोई दूसरे लोग शरीक नहीं होंगे। अल्लाह ताला ने पहले ही फरमा दिया कि जब आप खैबर के लिए जाने, अच्छा खैबर की फतह फिर कब है? मुहर्रम 7, समझा ना? ये मुहर्रम 7 में है। जब आप खैबर के लिए जाने लगेंगे तो ये हजरात, ये कबाइल जो हुदैबिया से पीछे रह गए थे, अब ये उनको कराइन से मालूम हो गए, मालूम हो रहा था कि खैबर ये लोग फतह कर ले। जो हालात थे, हालात से वो महसूस कर रहे थे कि अल्लाह का खास इनाम मुसलमानों के ऊपर है, लिहाजा खैबर का फतह होना उनके जहन में भी था कि होना है ये बताइए, समझा? तो अब वो जाना चाहेंगे आपके साथ। आप कह देना कि ये तुमको इसमें जाने की जरूरत नहीं, सब बहुत जिहाद का शौक है, इसके बाद समझा खैबर में जाने की जरूरत, बहुत सारे जिहाद होने वाले, समझा? उसमें अगर तुमको बुलाया जाए, तुमको दावत दी जाए, तुमको इजाजत दी जाए तो तुम जाओ, और तुम जाओगे उसी वक्त जबकि तुम्हारे दिल में ईमान कभी होगा, तो अल्लाह ताला तुमको वही अज्र देगा जो आम जिहाद का अज्र देता। खैबर के सिलसिले में तो तुम जो बेफिक्र हो जाओ, तुमको ले जाने की इजाजत नहीं है, उसको बयान करवा। सयक़ूलुल मुख़ल्लफ़ून अल-मज़्कूरून, ये जो मज़कूरा पीछे रह जाने वाले लोग हैं वो कहेंगे, इज़न तलक़्तुम इला मग़ानिमा, जब तुम गनीमत के लिए चलोगे। गनीमत से मुराद यहाँ पर खैबर की गनीमत है। मग़ानिम ये मग़ानिम खैबर लितख़ुज़ूहा, ताकि तुम मग़ानिम को हासिल करो। तो कहेंगे ये लोग, ज़रूना उतरुकूना नत्तबिकुम, अरे हमको भी जाने दो, साथ में छोड़ो हमें, हम भी तुम्हारे साथ चलें, यानी हमको भी साथ में जाने दो, लेना खुद मिनहा, ताकि मग़ानिम खैबर से हम भी हासिल करें। युरीदून बिज़ालिका अन युबद्दिलू कलाम अल्लाह, ये चाहते हैं इसके जरिए से कि अल्लाह के हुक्म को तब्दील करें। अल्लाह का हुक्म यह है, अल्लाह का फैसला यह है कि ये जो खैबर है सिर्फ अहले हुदैबिया के लिए है, तुमको ले जाया जाएगा तो अल्लाह के हुक्म की तब्दीली लाजिम आएगी, इसलिए जो ऐसा नहीं हो सकता है। युरीदून बिज़ालिका अन युबद्दिलू कलाम अल्लाह व फी क़िराअतिन कलिम बिकस्रिल लाम ऐ मवाईदहु बिग़नाइम खैबर आदिल हुदैबिया खासतन, फरमाते हैं कि खैबर की गनीमत का जो वादा है अहले हुदैबिया के लिए खास तौर पर इसमें तब्दीली करना चाहते हैं। कुल, आप फरमा दीजिए, लन तत्तबिऊना, तुम हमारे साथ नहीं जा सकते, तुम हमारे साथ नहीं जाओगे। कज़ालिकुम क़ाल अल्लाहु मिन क़ब्ल, इसी तरह से अल्लाह ताला ने पहले कहा रखा, ये सब कुछ रास्ते में हो रहा। बाज़ हज़रात ने फरमाया कि ये बात जो है वो पहले नहीं हुई थी, बल्कि ये आयत जो है रास्ते में नाजिल नहीं हुई, बल्कि कब नाजिल हुई? खैबर में जाते वक्त नाजिल, खैबर में जाते वक्त नाजिल हुई। और एक राय यह है कि पूरी सूरत जो है रास्ते में नाजिल हुई, तो वो है कि पेशगी इत्तला दी जा रही है, पेशगी इत्तला दी जा रही है कि जो है ऐसा ये कहेंगे, आप उनको ऐसा जवाब दें। फरमाते हैं कज़ालिकुम क़ाल अल्लाहु मिन क़ब्ल, इसी तरह से अल्लाह ताला ने पहले कह रखा, नहीं वापस आने से पहले कह रखा था। फसयक़ूलूना, बस ये कहेंगे, बल तहसुदूना, बल एक मजमून से दूसरे मजमून की तरफ मुंतकिल होने के लिए, अरे अल्लाह ने नहीं कहा, तुम लोग झूठ बोलते हो। असल बात यह है कि ऐ मुसलमानों, तुमको हसद है कि कहीं हमारी गनीमत में दूसरे शरीक ना हो जाए, हसद की बुनियाद पर तुम ये कह रहे हो। बल तहसुदूना, तुम
ہاں نہیں صاحب، وہ مخلفون کہیں گے کہ تم حسد کر رہے ہمارے اوپر، ہم کو ساتھ میں نہیں لے جا رہے خیبر، کیوں نہیں لے جا رہے؟ تاکہ ہم شریک نہ ہو جائیں، غنیمت میں ہم شریک نہ ہو جائیں، اس مقصد سے لے جانا نہیں چاہتے، اللہ کا کوئی حکم نہیں آیا، سمجھ میں آیا؟ فرماتے بل تحسدون، جو لوگ نہیں گئے تو منافقین تھے، بل تحسدون، بلکہ تم لوگ ہمارے اوپر حسد کر رہے ہو، ان نصیب معکم من الغنائم، کہ غنیمت سے تمہارے ساتھ ہم بھی پالیں گے، فقلتم ذالک، اس لیے تم یہ بات کر رہے ہو، تم جو یہ کہہ رہے ہو اللہ کا حکم ہے کہ تم کو نہیں جانا، اہل حدیبیہ کو ملنا، یہ محض حسد کی بنیاد پر، اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے بل کانوا لا یفقهون من الدین الا قلیلا منهم، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ دین کو یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں، مگر ان میں سے قلیل لوگ، کچھ لوگ ہیں جو کہ دین کو سمجھتے، جو مخلصین ہیں، قلیلا منهم، جو مخلصین ہیں وہ دین کو سمجھتے ہیں، ورنہ تو حقیقت میں یہ قلت فہم کی بنیاد پر اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں۔ قل للمخلفین من الاعراب، آپ کہہ دیجئے ان پیچھے رہ جانے والوں میں سے، ان اعراب کو جو پیچھے رہ گئے ہیں، مذکور اعراب کو جو پیچھے رہ گئے ہیں، امتحاناً آپ کہہ دیجئے ستدعون الی قوم اولی بأس شدید، تم کو بلایا جائے گا جہاد کے لیے، ابھی نہیں بعد میں، ایسی قوم کی جانب بلایا جائے گا جو سخت قوت والی، اولی بأس شدید، سخت قوت والی ہے یا سخت جنگ والی، اولی بأس شدید، ایسی قوم کی طرف تم کو جانے کی دعوت دی جائے گی، تم وہاں جانا تو قاتلونہم، تم ان سے قتال کرو، او ہم یسلمون، یا پھر وہ قوم بھی مسلمان ہو جائے، وہ قوم اگر مسلمان ہو جاتی تو پھر قتال کرنا ان سے جائز نہیں ہوگا، لیکن اگر مسلمان نہیں ہوتی تو ان سے قتال کرو، اور قتال کرنے کے بعد جو ہے فَإِن تُطِيعُوا، اگر اس وقت تم امیر کی بات مان لو گے، يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ تم کو اجر حسن دے گا، تم کو اجر ہی میں چاہیے وہ جہاد کا، تو جب موقع آئے گا خیبر کے بعد والا جب موقع آئے گا تو تم کو اس کی دعوت دی جائے گی۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اور اگر تم پیٹ پھیرو گے جیسا کہ اس سے پہلے پیٹ پھیر چکے ہو تو یعذبکم عذابا علیما، اللہ تعالیٰ تم کو سخت عذاب دے گا۔ آیا سمجھ میں آیا؟ اب یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ اولی بأس شدید سے کون لوگ مراد ہیں؟ جس میں ان کو دعوت دی گئی ہو جہاد کرنے، سمجھا نا، ان قبائل کو، جو قبائل بہت ہوئی، یہ قبائل سب مسلمان ہو گئے اور سب بہت سارے لوگ مومن مخلص ہو گئے، یہ اس وقت کی بات تھی، بعد میں جو ہے بہت سارے قبائل اچھے مومن ہو گئے، تو اس سے کون لوگ مراد ہے؟ اس میں متعدد احتمالات فرماتے ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ قبیلہ بنو حنیفہ اصحاب الیمامہ، اصحاب الیمامہ جنگ یمامہ ہوئی ہے۔ کب ہوئی ہے جنگ یمامہ؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، بالکل فوراً خلافت شروع ہوتی، مسیلمہ کذاب کو اس میں قتل کیا گیا، سمجھا؟ وہ بڑی جنگجو قوم تھی، بہت طاقتور قوم تھی، اولی بأس شدید کا مصداق وہ اہل یمامہ۔ قیل، ایک رائے یہ ہے، حضرت حذیفہ کی رائے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زہری کی رائے، مقاتل کی رائے، کہ یہ اہل یمامہ سے مراد جو ہے وہ یہ اولی بأس شدید سے مراد اہل یمامہ، حذیفہ کی رائے، زہری کی رائے، مقاتل کی رائے۔ ایک قول یہ ہے قیل فارس، فارس کے لوگ، اہل فارس، اہل فارس سے جو قتال ہوا ہے وہ کب قتال ہوا؟ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں، سمجھا؟ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں یہ فارس سے قتال ہوا ہے، اور بعض لوگوں نے فرمایا کہ روم ہے، اہل روم، اہل روم سے بھی جو قتال ہوا ہے وہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں ہوا ہے۔ یہ بھی رائے ہے حضرت وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے روم کے بارے میں، سمجھا؟ اور فارس کے بارے میں جو رائے حضرت حسن وغیرہ کی رائے ہے۔
تو یہ گویا کہ 3 رائے ہو گئی، بنو حنیفہ اور ایک قول ہے حارث اور ایک قول ہے روح۔ اکرمہ وغیرہ کی، اکرمہ اور قتادہ کی رائے اس سلسلے میں ہے کہ غزوہ حوازن استمرار، یہ غزوہ حنین مراد، غزوہ حنین مراد جو حضور کے زمانے میں ہوا، سمجھے، غزوہ حنین جو حضور کے زمانے میں ہوا وہ غزوہ مراد ہے۔ لیکن مفسرین نے اس قول کی تردید کی ہے کہ اس موقع پر ان اعراب کو دعوت نہیں دی، اس موقع پر ان اعراب کو دعوت نہیں دی گئی جنگ کی، جہاد کی۔ ابھی تک یہ لوگ اسی پوزیشن میں تھے جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر 2 ہی سال کے بعد کا تو قصہ ہے یہ، سمجھا، اس لیے وہ مراد لینا ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے مراد یا تو اہل یمامہ ہے یا حارث و روح، حضرت ابو بکر کا زمانہ اور حضرت عمر کے زمانے کی بات ہے۔ تو قاتلونہم، یہ حال واقع حال مقدرہ، یعنی ہی المدعو الیہا فی المعنی، یہ جو ستدعون الی قوم، اصل میں ہے ستدعون الی ان تقاتلوا، سمجھا، اصل جو دعوت ہے قتال کی دعوت ہے، وہ بنو حنیفہ کی طرف جانے کی دعوت نہیں، اصل جو مدعو ہے جس کی طرف دعوت دی جا رہی ہے وہ قتال کی دعوت ہے۔ تو اصل میں مدعو جو ہے وہ یہی ہے، معنی کے اعتبار سے ہی المدعو الیہ، اصل یہی مدعو الیہ ہے حقیقت میں۔ او یسلمون فلا تقاتلون فإن تطیعوا الی قتالهم یؤتکم اللہ اجرا حسنا وإن تتولوا كما تولیتم من قبل يعذبكم عذابا ألیما مولعا لیس علی الأعمى حرج ولا علی الأعرج حرج ولا علی المریض حرج۔ ہاں کچھ لوگ مستثنا ہیں جو جہاد میں نہ جائیں تو پرواہ نہیں ہے۔ بعض صحابہ جو عامہ تھے یا جو جہاد نہیں کر سکتے تھے، ان حضرات نے اللہ کے رسول کے سامنے اپنی حسرت کا اظہار فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول، ہم تو کسی جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے اپنے عذر کی بنیاد پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ عامہ کے، اندھے کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ لنگڑے کے اوپر کوئی حرج ہے، اور نہ مریض کے اوپر کوئی حرج ہے۔ عامہ تو کسی بھی موقع پر جہاد میں نہیں جا سکتا، وہ کیسے جہاد کرے گا؟ عامہ جو ہے، اندھا پن جو ہے، تو ایک ایسا مرض ہے جو دائمی ہوا ہے۔ عارض جو ہوتا ہے وہ مطلب کچھ جہاد کر سکتا، لنگڑا ہے لیکن کم از کم کسی جگہ کی دربانی تو کر سکتا، حراست تو کر سکتا، حارس تو بن سکتا، دربان تو بن سکتا، سامان کی حفاظت تو کر سکتا۔ اس کو اگر کوئی جو ہے سہارا دے کر کے لے کر کے جائے اور اس کو دربان بنا دے، محافظ بنا دے تو ہو سکتا ہے یہ، اس لیے اس کو بعد میں ذکر کیا۔ عامہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ وہ کیا ہوتا ہے مولانا صاحب، وہ جو ہے کسی جہاد میں، کسی کام میں شرکت نہیں کر سکتا ہے۔ اچھا، مریض سب سے اخیر میں ذکر کیا اس لیے کہ مرض جو ہوتا عام طور پر ختم ہو جائے۔ مریض جو ہوتا ہے وہ تھوڑے دنوں کے لیے مریض ہوتا ہے اور وہ بہت ہی خفیف بات ہوتی ہے، اس لیے جو ہے مریض کو بعد میں ذکر کیا، عارض کو پہلے ذکر کیا۔ فی ترک الجہاد ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات، جو شخص بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو داخل کرے گا، ندخلہ ویدخلہ، ایسی جنت میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ ومن یتولی، جو بھی اعراض کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا، دردناک عذاب دے گا۔ نماز جنازہ